ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. دنیا کے موجودہ نظام، معاملات، حالات اس کے مطابق دنیا کا ایک اپنا چلن ہے، نیا چلن ہے کہ اس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف دن مقرر ہیں اور ان کے لیے وہ دن منائے جاتے ہیں. کہیں فادر ڈے ہے، کہیں مدر ڈے ہے،
کہیں جانوروں کے حقوق کا دن ہے، کہیں وومن ڈے ہے، عورتوں کے حقوق ان کا دن 8 مارچ۔ کس لیے؟ کہ ان دنوں میں ان چیزوں کے حقوق اجاگر کیے جائیں، لوگوں کو ان کے متعلق اویئرنیس دی جائے کہ لوگ ان کے حقوق کو جانیں۔ ایک لحاظ سے اچھی چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ڈیز منانے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے لیے ضرور اچھا ہے کہ جن کے ہاں پورا سال ایک چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا، ان کو سال کے بعد ایک دن ملتا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے کہ سال کے بعد ابا جی کے جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ماں کے حقوق کو اجاگر کیا جائے، عورت کے حقوق کو اجاگر کیا جائے۔ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام نے ہر 7ویں دن اسلام کی تعلیمات کو اوورآل اجاگر کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، جمعہ، کہ جس کے اندر ہم اپنے حقوق ہوں، اپنے واجبات ہوں، اپنے فرائض ہوں، ان کو ہم اجاگر کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اپنی ذاتی رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، میری ذاتی ناقص رائے یہ ہے کہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اس دنیا کے جتنے مذاہب ہوں، ان کے بالمقابل مسلمانوں کے گمراہی سے بچنے میں ایک جو بہت بڑا کردار ہے وہ اس جمعہ مبارکہ کا ہے، کہ اس دن جو انسان کو ایمان، ایمانیات، اپنے حقوق، اپنے فرائض اور اپنے اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اور اوورآل اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ عورت ہو، وہ کچھ بھی ہو، اسلام نے تو 24 گھنٹے ان کے حقوق بتائے۔ اسلام کی نظر میں شعوری طور پر جو عورت ہے وہ عزت ہی عزت، عورت یہ عزت ہی عزت، یہ والدین کے لیے باعث فخر، بھائی کے لیے باعث عزت، شوہر کے لیے یہ قیمتی سرمایہ ہے، اور اولاد کے لیے بطور ماں یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں یہ سب کے سب عورت کی وجہ سے، اور عورت کے بغیر ایک گھر کیا اگر کہا جائے تو پوری کائنات کا رنگ پھیکا ہے۔ انسان کے مرد کے متوازی ہے نا، اگر سارے ہی مرد ہوں، عورت نہ ہو تو تب بھی دنیا نہیں، اور اگر عورتیں ہی عورتیں ہوں اور مرد نہ ہو تو پھر بھی دنیا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ جو عورتوں کے حقوق کے دن منائے جاتے ہیں، ایک لحاظ سے نعرہ بڑا خوبصورت، لیکن اگر ہم حقیقی لحاظ سے دیکھیں تو یہ عورت کو ہر اس کام کے اوپر ابھارتا ہے، عورت کو ہر اس کام کی طرف لے جاتا ہے، عورت کو ہر اس کام کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس کے اندر اس چیز کو ابھارتا ہے کہ جو اس کی فطرت، اس کی نیچر اور اس کی جو ایکچول ڈیوٹی ہے اس کا جو تقاضا ہے اس سے یہ دور لے جاتا ہے۔ اور جتنے یہ اس قسم کے مارچ ہوتے ہیں، عورتوں کے مارچ ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کر ذرا آبزرو کریں، ان کے اندر جو عورتیں شریک ہوتی ہیں ان کی مینٹلٹی کو ذرا پڑھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو بل بورڈ اٹھائے ہوتے ہیں ذرا ان پر آپ غور و فکر کریں، آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ ان عورتوں کے حقوق کے پیچھے جو ایک فورس کار فرما ہے اس کی حقیقت کے اندر ایجنڈا کیا ہے۔ یہ بالکل وہی ایجنڈا ہے جو ایجنڈا جاہلیت کے اندر تھا، یہ بالکل عورت کو اسی جگہ پر لانا چاہتے ہیں جس مقام پر عورت آج سے صدیوں پہلے یا اسلام سے پہلے تھی۔ ہاں شکل مختلف ہے، اس دور میں ڈنڈے کے زور پر فورس کر کے، اسے ذلیل کر کے اس سے کام لیے جاتے تھے، اور آج اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے ہاتھ سے یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اگر شکست دینی ہو نا، یا کسی بھی قوم کو شکست دینی ہو، اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا اس کے اگینسٹ آ کر پاور کے ساتھ اس کو نیچے گرا دو،
یا جو اس کی پاور ہے اس کی پاور کو ہی اس کے خلاف استعمال کر دو. آج کی عورت کو اسی حساب سے استعمال کیا جا رہا. اسے نام دیا جا رہا ہے تیری آزادی ہے، تیرے حقوق ہیں، تیرے رائٹس ہیں، تو بڑی چیز ہے، اور اس کو یہ لالی پاپ دے کر اپنے سارے وہ مطلب نکالے جا رہے ہیں جو جاہلیت کے اندر جاہلی لوگ نکالتے تھے. اور جیسے جاہلیت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، آج بھی اسے بے قدر و قیمت کیا جا رہا. اس دور کے اندر بھی اس کی شادی اور نکاح کا جو تصور تھا بس نام تھا، نام سے آگے کچھ نہیں تھا. جنیاں مرضی شادیاں کر لو، 10 15 15 20 عورتیں رکھ لو، کوئی ممانعت نہیں تھی. طلاق کی کوئی حد نہیں. اسلام نے کہا 2 مرتبہ رجی اور 1 مرتبہ تیسری جو ہے، تیسری کے بعد بالکل ختم. اس دور کے اندر طلاق کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. اور آج بھی اگر معذرت کے ساتھ اگر نیو کلچر جو ہم اپنی نئی نسل کے اندر امپلانٹ کر رہے ہیں اور یہ جو نیا معاشرہ ہمیں دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، ان کی بھی کوئی تعداد نہیں ہوتی. ایک آیا وہ گیا، دوسرا آیا وہ گیا، تیسرا آیا وہ گیا. اگر آپ کو سوشل میڈیا کی تھوڑی سی ہاؤ ناؤ ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں جاتا، ادھر جا کر آپ کو سرچ کریں. ان معاشروں کے اندر 10 15 16 20 اور ماشاءاللہ ہمیں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں کہ جن کو یہ تعداد ہی نہیں، جن کو اس تعداد کا علم نہیں کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے اور کتنوں کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں رہے. یہ 2 3 4 5 تو یہ تو عام کھیل کی بات ہے نا. یہ تو ہر دوسرا بندہ اس کے اندر انوالو ہے، وہ مرد ہو یا عورت. اور جاہلیت کے اندر بھی یہی تھا، کوئی حق نہیں تھا. جو مرضی شادی کر لے، جتنی مرضیاں شادی کر لے، جتنی مرضیاں عورت رکھ لے، جتنی مرضی طلاقیں دے دے، کوئی کسی قسم کا قانون اور قاعدہ نہیں تھا. لا یعطى المیراث، وہ کیا کہتے تھے؟ اسے وراثت نہیں ملے گی. لا یعطى المیراث، عورت کو کون سی وراثت؟ الا یعطى المیراث الا من حمل السیف وحمل البیضۃ. وہ وراثت کا حقدار تو وہ ہوتا ہے جو حمل السیف، جو لڑائی کے قابل ہو، جو لڑ سکتا ہو، اپنے قوم اور قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہو. وحمل البیضۃ، اور اپنے قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہو. جب عورت لڑ نہیں سکتی، اپنے قوم قبیلے کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے لیے وراثت کون سی؟ اور آج بھی یہ اسلام نے آ کر عورت کے لیے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اپنی عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ دو. وہ لوگ حصہ نہیں دیتے تھے. اور آج بھی ان لوگوں نے لالی پاپ کیا دیا کہ تو مظلوم ہے، تو بھوکی مر گئی، تیرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو، تجھے یہ معاشرہ کچھ نہیں دے گا، تجھے تیرا شوہر ذلیل کرے گا، تجھے تیرے بھائی ذلیل کریں گے. اس کے ذہنوں کے اندر یہ تصور ڈال کر اور اسے ایک خوبصورت لالی پاپ دے کر کے تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو. وہ اپنے پاؤں کے اوپر تو کھڑی ہو گئی لیکن اپنی اصل نیچر اور اپنی فطرت سے کوسوں دور چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے نا. مولانا مودودی اللہ رب العالمین ان کی ذلات معاف فرمائے، ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاشرے نے عورت کے اوپر بڑا ظلم کیا، عورت کی مینٹلٹی کے ساتھ ایسا کھیلے، ایسا اس کو کڈنیپ کیا کہ عورت کو مرد کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. عورت کو مرد کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. آج عورت مرد والے کام، بات سنیے گا، آج عورت مرد والے کام کر کے فخر محسوس کرتی ہے. ڈرائیونگ کرے گی فخر محسوس کرے گی، جہاز اڑائے گی فخر محسوس کرے گی، پائلٹ بنے گی فخر محسوس کرے گی، انجینئر بنے گی فخر محسوس کرے گی. عورت مردوں والے کام کر کے فخر محسوس کر رہی ہے، لیکن مرد عورت والے کام کر کے فخر محسوس نہیں کر رہا. کوئی مرد گھر میں روٹی پکا تو لیتے ہیں، پکانی بھی چاہیے، ضرورت پڑ جائے، لیکن فخریہ کوئی نہیں کہتا میں اپنے گھر میں روٹی پکاتا ہوں، میں اپنے بچے پالتا ہوں اور میں اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں. عورت نے مرد والا لباس پہنا اور فخر محسوس کیا کہ دیکھو میرا لباس کیسا نئے دور کے مطابق ہے، لیکن کبھی کسی مرد نے عورت والا لباس پہن کر فخر محسوس نہیں کیا. انہوں نے عورت کو اپنے ساتھ چلا کر
عورت کو فخر محسوس کروایا، لیکن خود عورتوں والے کام کر کے کبھی کسی مرد نے فخر محسوس نہیں کیا۔ کیا نکلا کہ اس معاشرے نے، اس تعلیم نے، اس طریقے نے عورت کو مس یوز کیا، اس کو عورت بھی نہیں رہنے دیا۔ اس بیچاری عورت سے اس کی جو نسوانیت تھی، اس کی جو معصومیت تھی، اس کے جو فرائض تھے، اس کی جو اصل نیچر تھی، اس کی جو اصل فطرت تھی، اس کی زندگی کے جو تقاضے تھے، وہ سارے تقاضے اس خوبصورت پھول نے، اس خوبصورت لولی پاپ نے چھین لیے کہ حقوق نسواں، حقوق نسواں، حقوق نسواں۔ اس کو مرد بنا دیا، لیکن کوئی مرد عورت نہیں بنا۔ کل پرسوں کسی نے، دوست ہیں ہمارے برطانیہ میں، امریکہ کی ایک رپورٹ شیئر کی تھی جو وہاں کے کسی ادارے نے نشر کی کہ آج سچویشن یہ ہے، گھر کی بات ہو رہی ہے نا، عورت کی بات ہو رہی ہے، عورت کا اولی فرض کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کو چلائے، اپنے گھر کو بنائے، وہ بچوں کو پیدا کرے، وہ بچوں کی تربیت کرے، اور جو مرد یہ کام کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر ان کے لیے باعث سکون بنے۔ لیکن سچویشن یہ تھی کہ 70% لوگوں نے پیار اور محبت اور گھر میں انس کے لیے کتے پالے ہوئے ہیں، 70% کتے ہیں اور 30% بچے ہیں۔ امریکن معاشرے کے اندر انسان ہے نا، اسے انس کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ یہ پرندے اور یہ جو گھریلو جانور، یہ جو پیٹس رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں نا، کہ انسان اس سے پیار کرتا ہے، وہ انسان سے پیار کرتا ہے، بے زبان ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کی معصومیت اچھی لگتی ہے، بالکل سیم لائک جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے کی معصومیت اچھی لگتی ہے۔ تو لوگوں کے پاس اب 30 یا 33% انسانی بچے اور 70% کیا ہیں؟ کتے۔ اب یہ جو بچوں کی جگہ کتوں نے لی، وہ مردوں کی وجہ سے لی؟ نہیں، مردوں نے جو عورت کو مرد کی جگہ پر لا کھڑا کیا، وہ عورت اپنی نسوانیت بھول گئی کہ میرا اصل کام کیا تھا، میری اصل فطرت کیا تھی، میری اصل نیچر کیا تھی، میرا اصل تقاضا کیا تھا اس دنیا کے اندر، میرا اصل کام کیا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، نہیں، اب وہ بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ اب یہ مثالیں بڑی پرانی ہو گئی، یہ بات پرانی ہو گئی کہ وہاں کی عورت کیا کہتی ہے۔ ادھر کی آج نوجوان نسل کو جو تھوڑی سی کسی ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ذرا وہاں کی بھی کسی ینگ عورت کو، کسی ینگ گرل کو ہاتھ لگا کے دیکھیے، وہ بھی سب سے پہلے یہی بات کرے گی کہ میرا فیوچر کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، میرا جو ہے وہ مستقبل کا پلان کیا ہے۔ میں اپنے پاؤں پر تو کھڑی ہو جاؤں، میں اپنی ڈگریوں پر تو کھڑی ہو جاؤں، میں اپنی ڈگریاں تو حاصل کر لوں، حالانکہ یہ سارے کام تو مردوں کے کرنے والے تھے۔ اس نئے دور نے، ان نئے تقاضوں نے عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور معذرت کے ساتھ اللہ نے جو چیز بنائی تھی نا اس دنیا میں مرد اور عورت کے لیے، ان گھروں کو چلانے کے لیے، جس کو اسلام نے یا دین نے جس کو جتنا خوبصورت بتایا تھا، آج وہ اتنی خطرناک اور اتنی یوں کہہ لیں کہ باعث تکلیف۔ آج کے گھروں کی بیسک ایک بیماری، آج کے گھروں کے اندر وہ سب سے بڑا جو پریشانی ہے جو مرد حضرات فیس کر رہے ہیں، وہ اسی چیز کی وجہ سے جس کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا تھا، اور وہی چیز اور مردوں کے لیے اور گھروں کے لیے بے سکونی کا باعث بنی ہوئی۔ قرآن نے تو کہا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ عورت ہم نے پیدا کی ہے سکون کے لیے، اس سے گھر بنیں گے، اس سے گھر چلیں گے، اس سے اللہ رب العالمین اولادیں دیں گے، اس سے جو ہے تمہاری آنکھیں ایک دوسرے سے ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن اب وہ گھر کا بسنا بھی گیا، وہ عورتوں بچوں کے سلسلے بھی ختم، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈکیں بھی ختم۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو اس پیرامیٹر کے اوپر پوری آتی، معذرت کے ساتھ، جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ عورت تو وہ ہے اذا نظرتها سرتک واذا امرتها اطاعتک، کہ عورت وہ ہے، بیوی وہ ہے کہ جس کی نیچر یہ ہو کہ جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، اور تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ، اور اگر کہیں شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو مرد کو پیچھے کی کوئی فکر نہ ہو کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مال و دولت کا کیا بنے گا۔ اذا غبت عنها حفظتک، کہ جب تو غائب ہو اپنے گھر سے تیری ہر چیز سیکیور ہو،
کیا آج یہ نیچر، آپ یوں کہہ لیں کہ آج یہ معاملات کہ ہماری عورت اور ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں؟ الحمدللہ بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ چیزیں سکپ کرتی جا رہی ہیں، سلپ ہو رہی ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ ختم کون کروا رہا ہے؟ یہ آج کا دور کروا رہا ہے، یہ عورت مار چوارے کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پرانے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا آج سیم یہ اس عورت کو وہاں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، غریبی کا خوف ڈال کر، فقیری کا خوف ڈال کر اسے کیا کر رہے ہیں؟ تو کام کر، اور اصل کام سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہی بات جیسے وہ زور کے ساتھ پیسہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ آ جا، پھر تو کام کرنا چاہتی ہے، پیسہ لینا چاہتی ہے، سٹیٹس چاہتی ہے، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر کام کر۔ گھر گیا، مرد بھی جاب پر، بیوی بھی جاب پر، گھر کس نے چلانا؟ آپ بھی آخر کام کرتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ کام کی نیچر کو سمجھتا ہے۔ بندے نے صبح سے لے کر شام تک 4 5 6 گھنٹے ٹکا کے لگائے ہوں تو عقل ٹکانے آ جاتی ہے کہ گھر جا کر کام کرنا ہے، کہ گھر جا کے سکون کرنا ہے، کہ نیند کرنی۔ جب عورت بھی صبح کام کر کے آئے گی، مرد بھی صبح کام کر کے آئے گا تو گھر کون چلائے گا؟ عورت کو ضرورت ہے سکون کی، عورت کو ضرورت ہے آرام کی، اس کی نیچر ایسی، اس کا کام ایسا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس چیز سے دور کر دیا۔ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ کان الرجل فی الجاہلیت احق بامرأۃ ابیہ ممن سواہ۔ عورت جاہلیت میں کیا تھا؟ عورت لاوارث تھی، اس حد تک لاوارث تھی کہ سگی ماں تو نہیں، لیکن جو باپ کی دوسری بیویاں ہوتی تھی نا، جیسے ہی باپ فوت ہو جاتا، کوئی بھی اس کا بیٹا جو دوسری اس کی بیوی سے ہوتا، وہ اس عورت کے اوپر کپڑا پھینک دیتا، کہتا یہ میری ہے، کہتا یہ میری ہے۔ اب آگے اس کی مرضی ہے، حدیث کے الفاظ میں اس کی مرضی ہوتی تھی۔ بعض تو اسے عقد میں ہی شامل کر لیتے تھے، بیوی بنا لیتے تھے۔ میری ماں تو نہیں ہے نا، میرے باپ کی بیوی تھی، باہر سے لایا تھا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی ویسے ہی اگر وہ شادی کے قابل بھی ہوتی تھی، اگر باپ کی وجہ سے احترام کر لیتا تھا تو اسے کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو میرے باپ کی بیوی ہے، میرے باپ کی عزت ہے، چپ کر کے گھر میں بیٹھ۔ دو ہی باتیں ہوتی تھی، یا پھر وہ فدیہ دے کر جان چھڑاتی تھی، یا مر جاتی تھی تو پھر جو ہے اس کی جان چھوٹتی تھی۔ آج بھی دور کے اندر ایسا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں جی ایسے کیسے لوگ ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو بلا وجہ اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرتے۔ یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، ان کو یہی فکر لائق رہتی ہے، بیٹی چلی گئی، کل اس نے دعویٰ کر دیا ہماری زمین چلی جائے گی، ہمارے پیسے چلے جائیں گے، ہمارے بنگلے اور ہماری کوٹھیاں چلی جائیں گی۔ اور جو وڈیرے ان کو بھی یہی ہوتا ہماری زمینیں چلی جائیں گی۔ اور آج ہم نے اسے نئی شکل دے دی ہے کہ بیٹی تو ہے، بہن تو ہے، برادری سے باہر کیسے دیں؟ برادری سے باہر کیسے دیں؟ کسی نے پیسے کو باعث بنایا، کسی نے عزت کو باعث بنایا۔ کس سے مختصر آ جا کے عورت کے اوپر ظلم کیا کیا کہ ہم نے اسے شادی ضرور، اس کی شادی نہیں ہم ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ایک دور کے اندر لوگ اسے بوجھ سمجھتے تھے، اور آج بھی بے شمار لوگ اسے بوجھ سمجھتے۔ یہ قرآن آیا جس نے عزت دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو اللہ سے ڈرو۔ مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے تمہاری ڈیوٹیز میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایز اے انسان، ایز اے عمل کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ظلم کرے گا اللہ سے بھگتے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتیں کہتی ہیں نا سم ٹائم، اگر جیسے جی مظلوم مظلوم مظلوم، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ کی نظر میں مرد اور عورت ایز اے انسان برابر ہیں۔ ہاں ڈیوٹیز ان کے مختلف ہیں، سٹیٹس ان کے مختلف ہیں۔ جو زیادتی کرے گا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جب تم ایک دوسرے سے رشتے جوڑتے ہو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نام سے تم جڑے ہو، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کوئی عورت اپنے مرد پر ظلم نہیں کر سکتی، کوئی مرد اپنی عورت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کان کھول کر سنو، جیسے اس کے ذمے تمہارے حقوق ہیں نا، تمہارے ذمے بھی اس کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، سیم حقوق ہیں، جتنے رائٹ
جتنے حقوق مرد رکھتا ہے اتنے ہی حقوق عورت رکھتی ہیں، حقوق مختلف ہیں۔ عورت کا حق کیا ہے کہ مرد اس کی گھر کی ضروریات پوری کرے، اور مرد کا فرض کیا ہے کہ وہ اس کی ضروریات پوری کرے، اور عورت کا فرض کیا ہے کہ اس کے گھر کو آباد رکھے۔ مرد کا فرض یہ ہے کہ اسے اذیت نہ دے، اسے تکلیف نہ دے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، بلا وجہ اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اس کا فرض کیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث سکون اور باعث رحمت بنے۔ مرد اگر باہر جا کر محنت کرتا ہے تو پھر عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کی اولاد پیدا کرے، اس کی اولاد پیدا کرے، اور جو اولاد اس کی گھر کے اندر موجود ہے اس کی اچھی تربیت کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں۔ باقی اللہ کی نظر میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، نیکی کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سب برابر، سب برابر۔ جاہلیت کے اندر لوگ وہی جو جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی وہ بھی کرتے تھے، کیا کہ بیٹیوں کو وجہ، کوئی بھی بہن ہو بیٹی ہو، وجہ بلا وجہ بنا کر اس کو جناب شادی سے روک دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جناب معقل بن یسار انہوں نے کسی بندے سے اپنی بہن کی شادی کی، معزز بندہ تھا۔ بھئی میاں بیوی ہے، نیچر ہے، دوست بھی ہوں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں تو لا محالہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، دونوں کی بیک گراؤنڈ مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کے گھریلو رسم و رواج مختلف تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن کے اندر ایسے ہی پیچ اپ ہو جائیں کہ جیسے ان کے کبھی کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اس کے گھریلو رسم و رواج، غمی خوشی کے اور ان کے اور ان کے رشتہ داروں سے تعلقات اور تمہارے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہ ہو۔ اختلاف ہو گیا، بہنوئی نے بہن کو طلاق دے دی اور 3 مہینے میں رجوع بھی نہیں کیا، بہن جو ہے وہ بالکل ہی اس شوہر سے علیحدہ ہو گئی۔ بعد میں عقل ٹکانے آ گئی، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میں جو ہوں وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، 3 مہینے کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا نا۔ تو جناب معقل جین کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے عزت دی، اپنا بھائی بنایا، اپنی بہن تیرے گھر کے اندر تو جو ہے وہ اپنی بہن تیرے حوالے کی، تو نے ہماری عزت روڑ کے رکھ دی، طلاق دے دی۔ آخر باعث عار تو ہے یہ چیز۔ اللہ اکبر، وہ بھی مومن اور جو درمیان کے اندر ولی ہے وہ بھی مومن، سارے صحابی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ تجھے یہ کس نے حق دیا ہے؟ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو بلا وجہ ایک میاں اور بیوی کو، جو پہلے میاں اور بیوی تھے، تو بلا وجہ آپس میں دوبارہ پیچ اپ ہونے سے روکے؟ تیری عزت جو ہے، جو تیری ناک ہے، وہ اللہ کے قانون سے بڑی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کی بھی غلطی تھی، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم روک نہیں سکتے انہیں آپس میں شادی کرنے سے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ ایسے ہی قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا، خدا کی قسم۔ ہمارے سامنے تو آیتیں آ جاتی ہیں، حدیثیں آ جاتی ہیں، واقعات آ جاتے ہیں، ہم آنکھیں جھکا کر سنتے لیتے ہیں، لیکن اپنی اکڑ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی میں سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی چودراہٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جو ہے وہ اپنی جو ہم نے جو اپنی ایک ضد پالی ہوتی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ صحابی رسول کہ جو اڑا ہوا تھا کہ میں نے اب تجھے اپنی بہن دوبارہ نہیں دینی، حدیث کے الفاظ ہیں ثم دعا، اس نے اپنے اس بہنوئی کو بلایا اور کیا کہا؟ اللہ اکبر، سمعا لربی، کوئی بات نہیں کی، سمعا لربی، میں نے اپنی رب کی بات کو سن لیا، اُزَوِّجْکَ وَأُکْرِمْکَ، جب تیرا دل چاہتا ہے تو آ، میں تیری شادی بھی کروں گا، تجھے پہلے سے بڑھ کر عزت بھی دوں گا۔ اور پھر اپنی بہن کو اپنے اس بہنوئی کے ساتھ، سابقہ بہنوئی کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ الوداع کر دیا۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اگر جو ہے وہ اولاد تھوڑی سی شریف ہو نا، بسا اوقات بچے شریف ہوتے ہیں، بچیاں شریف ہوتی ہیں،
ان کی عمر ہو جاتی شادی کی. اگر کوئی کسی کو کہے نا، کوئی رشتہ دار کوئی سمجھدار کہے جی بیٹے کی شادی کر دو، بھائی کی شادی کر دو، بہن کی شادی کر دو، بیٹی کی شادی کر دو، وہ بڑے کہ نہیں نہیں ساڈا منڈا بڑا شریف، وہ ساڈا نہیں تے ذہن چاہے تے کوئی گل نہیں. عجیب ہے یہ، پتہ نہیں کس نے ٹیکا لگا دی، نہیں یہ بڑے شریف نے. ہاں جی، ساری شرافت ہمارے نوجوان، اگر کوئی نہ بولے تو اس بیچارے کو یوں روک دیتے ہیں، اگر کوئی بولے تو تانے مار مار اس بیچارے کا جینا ہلکان کر دیتے. فلا تعذلوہن، جب کوئی شادی کے قابل ہے اور شادی کا کوئی موقع ہے تو پھر شادی کرو، بلکہ اس کے کہنے سے پہلے کرو. اور اگر بلا وجہ وہ کوئی حیل و حجت پیش کرتا ہے تو اپنے بھائی کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اپنی بہن کو سمجھائیں کہ بیٹا اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ روز روز پیدا نہیں ہوتی، روز روز رشتے نہیں آتے، روز روز اچھے لوگ نہیں ملتے. فلا تعذلوہن، اور اگر کوئی اپنے منہ سے بھی اظہار کر دے تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں محسوس ہوتا ہے کہ اسے شادی کی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی شادی کرے. فلا تعذلوہن، اپنے نوجوانوں کو شادی سے مت روکو. اللہ اکبر. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے، یہ نہیں تھوڑا سا مسئلہ بنا ان کے گھر اجاڑ دو، نہیں. اگر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر کہیں بیٹی کے بہن کے حالات کہیں خراب ہو گئے ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے، تو یہ نہیں تو کہا راجہ ایسے مر نہیں گئے، یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ جاہلانہ بات ہے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دونوں کو پیار کے ساتھ بٹھاؤ، بیٹی کی بھی سنو، بہن کی بھی سنو، بیٹے کی بھی سنو، داماد کی بھی سنو، اور عدل و انصاف کے ساتھ سنو. اس لیے انصاف کے کرنے مت بیٹھو کہ کیونکہ بہن اور بیٹی میری ہے لہٰذا میں نے اسی کی سائڈ لینی ہے، باقی سارے ہی کالے چور ہیں اور ہماری بہن بیٹی فرشتہ ہے. یا لڑکے والے سمجھ رہے ہیں ہم فرشتے ہیں اور سارے جو ہے وہ فالٹ جو ہیں وہ اسی لڑکی کے اندر ہے. نہیں. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دونوں طرف سے عدل سے بات سنو، عدل سے بات سنو. اللہ نے قرآن میں کہا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یہ ممکن نہیں ہے لڑکا لڑکی کی لڑائی ہو جائے اور کوئی ان کے درمیان مفاہمت کرنے کے لیے اللہ کے لیے بیٹھ جائے، اللہ ان کے درمیان مفاہمت پیدا نہ کرے. ہماری جو مفاہمت پیدا نہیں ہوتی، اصل میں جو مفاہمت پیدا کروانے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، وہ عدل کا ترازو لے کر بیٹھتے ہی نہیں. لڑکے والے نے پہلے ہی ٹھانا ہوتا ہے ہم نے بتانا ہم سچے تھے، اور لڑکی والے یہ ٹھان کے بیٹھے ہوتے ہیں دسنا ساڈی تھی فرشتہ سی. تو جب تم اپنی اپنی عدل کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنی اپنی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اپنی طرف رسی کھینچنے کے لیے آئے ہو، وہاں انصاف کہاں سے ہوگا؟ اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو بیٹے کو غلط ہلہ شیری نہ دیں، بیٹی کو غلط ہلہ شیری نہ دیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا گزارا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ان کی بات کو سنیں، ان کے مسئلے کو سنیں، اس کو ان کا سلوشن دیں. سلوشن نہیں دے سکتے ان کو مہلت دے. اور اگر واقعتاً کسی نے کوئی زیادتی کر ہی دیا، آخر انسان ہے نا بھائی، دنیا میں فرشتہ تو کوئی نہیں نا. اگر لڑکی سے زیادتی ہو گئی ہے، لڑکے سے زیادتی ہو گئی، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر تم سے یہ ہو گیا ہے چلو پرانے کو ختم کرو، دوبارہ ایسا مت کرنا، زیادتی تمہاری تھی. بیٹی سے کچھ ہو جائے اسے سمجھائیں کہ بیٹی گھر بگاڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، زیادتی تمہاری تھی، دوبارہ ایسا مت کرنا. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر عدل سے دونوں کی بات سنو گے اللہ رب العالمین ان کے درمیان ضرور موافقت کی راہ پیدا کر دے گا. آج کی عورت پتہ نہیں کون سے حقوق کی بات کر رہی ہے. چھوڑیں میرے بھائیوں، میری بہنیں، ان حقوق کو، ان حقوق کے علمداروں کو خدا کی قسم میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہماری نسلوں سے، ہماری عورتوں سے، ہماری نوجوان بچیوں سے یہ صرف اور صرف حیا ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے ان کا پردہ چھیننا چاہتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان بیٹی کے گھر، مسلمان بہن کے گھر اللہ رب العالمین نیک صالح اولاد پیدا کرے. یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ماں اور بہنیں بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ماں بہن بیٹی اپنے بھائی اور اپنے شوہر کا احترام کرے جو اسلام کا مزاج ہے. میری بہن اور میری بیٹیوں، اگر نمونہ بنانا ہے تو جناب خدیجہ کو بناؤ، نمونہ بنانا ہے تو جناب عائشہ کو بناؤ، نمونہ بنانا ہے تو جناب فاطمہ کو بناؤ، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا.
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹی موٹی خاتون نہیں، بزنس وومن، ورکنگ وومن، کہ جو ایک بزنس مین خاتون تھی، آج کی وہ عورت جس کے پاس 2 ٹکے آ جائیں یا کہیں وراثت سے مل جائیں، وہ کسی انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کو شوہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ مالدار عورت، اسے تاریخ پڑھنی چاہیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ پتہ نہیں کتنے پارٹنر ہوں گے جناب خدیجہ کے، پتہ نہیں کتنے نوکر ہوں گے جو جناب خدیجہ کا مال لے کر جناب پوری دنیا کے اندر جاتے تھے، کبھی یمن کبھی شام۔ اللہ اکبر، بات ہے عزت اور وقار کی۔ اور یہ نہیں کہ خدیجہ کے لیے پہلے شوہر تو فوت ہو گئے تھے، خدیجہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ بھی گل نہیں۔ بڑے بڑے سردار پیغام بھیجتے تھے، وجہ 2 بھی تھی کہ خدیجہ کے پاس آج تھے، ہم جو ہے نا وہ تو صرف مال پر ہی رڑ جاتے ہیں، بس پیسہ وخا میرا موڈ بنے، وہ پیسہ ہے جو مرضی ہے، نہ اگڑ نہ پچھڑ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ خدیجہ ایک سردار عورت تھی، سردار خاندان سے تھی، معزز تھی، بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آئے۔ خدیجہ نے کہا اب عمر گزر گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی، اب میں نے شادی کیا کرنی ہے، اولاد بھی، عمر بھی گزر گئی۔ لیکن نیچر یاد رکھیں، نیچر، مرد کو اللہ نے عورت سے مکمل کیا اور عورت کو اللہ نے مرد سے مکمل کیا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر یہ دنیا ہے، کوئی بھی کسی وقت جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے بزرگ ہوں 40 45 50 55 جس بھی ایج میں ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں، ان کی شادی کروائیں، ان کو اکیلا مت چھوڑیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، سیدھی سی بات ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اس دنیا کے اندر 100 جھنجٹ ہے، میں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے مسا دن کے اندر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالتا ہوں، وہ بھی کبھی 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، صبح نکلا تو رات 11 بجے گھر میں گزرا۔ کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس جا کر 2 گھنٹے بیٹھے؟ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ بندہ تو بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، چل سائڈ پہ ہٹ، صبح سے لے کر رات تک میں کام سے کر کے آؤں، تیری باتیں اب کون سنے؟ ماں باپ کا حق کدھر گیا؟ ان کی کون سنے گا؟ ان کے پاس کون بیٹھے گا؟ ان کی خدمت کون کرے گا؟ اگر بزرگ اکیلے ہو جائیں، اگر ہم محسوس کریں کہ انہیں ساتھ کی ضرورت ہے، تو کبھی نہ انہیں روکیں، کبھی ان کے آگے روڑے مت اٹکائیں، بلکہ ان کی ہیلپ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، آپ کی ہیلپ کی، ان کی بھی ہیلپ کریں۔ وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، اگر وہ شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا آپ کو کوئی مناسب لگتا ہے، ان کو کہیں کہ آپ شادی کریں، یہ بھی آپ کی ان کے لیے بہت بڑی خیر ہوگی۔ جناب خدیجہ، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھیجے، خدیجہ نے کہا کوئی لوڑ نہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی عدالت دیکھی، جب اللہ کے رسول کی امانت دیکھی، شاہ سے بڑھ کر، شاہ کے بعض لوگ جو ہے نا وہ غلام ہوتے ہیں نا، ہاں جی، منافع تو آپ کا 40,000 بنتا تھا، یہ 2 نمبری کر کے میں نے 40 کو 60 کر دیا، پہلے ایسے ہوں گے۔ لیکن جو غلام محمد الرسول اللہ کے ساتھ گیا، اس نے کیا کہا؟ خدیجہ ان کی سردار تھی، جناب سیدہ، بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ گئے پر محمد ورگا میں نہیں دیکھا، جس نے جھوٹ اور ملاوٹ کو حرام سمجھ لیا، چیز بکتی ہے بکے، نہیں بکتی نہیں بکے، جھوٹ نہیں بولنا۔ خدیجہ نے کہا کہ اگر مرد ہے تو پھر یہ مرد ہے۔ جو خدیجہ لوگوں کے آئے ہوئے پیغام رد کرتی تھی، اس خدیجہ نے خود اس کی طرف پیغام بھیجا، بے عزتی محسوس نہیں کی، بے عزتی محسوس نہیں کی۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارا ٹرینڈ ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں۔ او بھائی، لڑکی بھی بھیج دے، اپنے وکیل کے تھرو بھیج دے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی آ جائیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کی ہے دنیا ہے بھائی، دنیا کے معاملات ہیں، کوئی کیا کرے گا؟ مثلا یہی کہے گا معذرت کر لے گا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی اسے ہوا بنا لیتے ہیں، جی اگر ان کا انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی، یہ دنیا ہے، 100 چیزوں کا انکار ہوتا ہے، اس چیز میں انکار ہو گیا تو اسے ذہن میں سوار کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا، اللہ اکبر۔ پھر اس سے بڑھ کر آج کی عورت کے لیے بھی سبق ہے، مرد کے لیے بھی سبق ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں زندگی گزارنے میں، زندگی گزارنے میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی نہیں تھا، ہم نے تجھے نبی بنایا۔ عائلن، اے محمد، آپ وہی ہیں نا جو چند پیسوں کے اور چند روپیوں کے عوض مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اللہ نے خدیجہ جیسی بزنس
مین اور بزنس وومن دے کر جناب رسول اللہ کے ساری کمیاں پوری کر دی. اور یاد رکھیں مرد کا پیسہ بیوی کے لیے اور بیوی کا پیسہ مرد کے لیے. جب گھر ایک ہے تو پھر ڈیوائیڈ کیسا؟ آج کی اکثر جہاں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں لڑائیوں کی مین وجہ ہی پیسہ ہوتا ہے. لڑائیوں کی مین وجہ ہی پیسہ ہوتا ہے. اور مرد کی تو اللہ نے نیچر ہی رکھی ہے نا خرچ کرنا, یہ تو خرچ کرتا ہی ہے. زیادہ مسئلے عورتیں کرتی ہیں, بھائی کما کر لانا تیرا فرض ہے, تو مجھ سے کیوں پیسے مانگتا ہے؟ بندہ پوچھے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی. اگر تو گھر سے باہر قدم نکال رہی ہے, باہر جا کر جاب کر رہی ہے, باہر جا کر کام کر رہی ہے, تو اس کی اجازت سے کر رہی ہے, اس کے ٹائم سے کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور لیں, لیکن مرد اور عورت دونوں کو چاہیے. لیکن بات کو ختم کریں کہ وہ بزنس مالدار عورت ہے, اس نے ایسی شوہر کی خدمت کی. اور یہ بھی یاد رکھے, کوئی آکھے ہوتے اللہ کے رسول سن, وہ اللہ کے رسول تو بعد میں بنے. اللہ کے رسول تو بعد میں بنے. جب جناب خدیجہ نے شادی کی, اللہ کے رسول رسول نہیں تھے, صرف ایک قریش کا نوجوان آدمی تھا جس کے اندر کوئی نبوت کے اثرات نہیں تھے. نبوت تو بعد میں ملی. عائشہ کی طرف آ جائیں, نوجوان عورت کہ جس کے شوہر اور اس کے اندر زمین آسمان کی عمر کا فرق ہے. اللہ کے رسول فوت ہوئے تو جناب عائشہ کی عمر 17-18 سال تھی. اور ذہین اور فتین فقیہ عورت, فقیہ کہا جاتا ہے جناب عائشہ کو. اللہ کے رسول کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتی, لیکن فقیہ شمار کیا جاتا ہے. اگر کوئی عورت پڑھی لکھی ہے, بڑی سمجھدار ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ مقابلہ شروع کر دے. اللہ کے رسول کی جناب خدیجہ کے بعد اگر کوئی چہیتی بیوی ہے تو وہ جناب عائشہ ہے, جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی. ایک ہاؤس وائف کہ جو بہت مالدار نہیں تھی, کوئی بہت بڑی فقیہ جناب فاطمہ نہیں تھی, اور کس کی بیٹی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو سید البشر تھے, دونوں جہانوں کے سردار تھے. لیکن حالت یہ تھی کہ جناب فاطمہ کے گھر میں چکی چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. وہ پانی والے مشکیزیں اٹھا کر یہاں سینے کے اوپر آبلے پڑ گئے تھے, سینے کے اوپر آبلے پڑ گئے تھے. لیکن کبھی شوہر کو تنگ نہیں کیا. ان کی میں بڑی تفصیل بیان کر سکتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ جنہوں نے گھر بسانے ہوں, جن کی فطرت درست ہو, جن کی نیچر درست ہو, جن کی تربیت درست ہو, جو اپنے صحیح اخلاق اور اطوار کے اندر ہو, وہ عورت اس دنیا کی بزنس وومن ہو, وہ اس دنیا کی سمجھدار عورت ہو, وہ اس دنیا کی فقیر اور قلاش عورت ہو, جس بھی سٹیٹس پر ہو, اس کا گھر کبھی نہیں ٹوٹتا. وہ اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کی زبان کے لیے اس کی غلام ہوتی ہے. خدیجہ جناب عائشہ فوت ہو گئی تھی. جناب عائشہ جب خدیجہ کا ذکر سنتی تو جناب عائشہ کہتی مجھے جلسی ہوتی تھی. اللہ کے رسول کہاں وہ اکیلی تھی, کہاں آج 9 ہیں, کہاں وہ اکیلی تھی, آج 9 ہیں. خدیجہ کا ذکر آ جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کیا فیلنگ تھی اللہ کے رسول کی, تصور کریں اس عورت نے اللہ کے رسول کو کیا محبت دی ہوگی, کیا اکرام دیا ہوگا, کیا عزت دی ہوگی, کیا سکون دیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اسے بھولے نہیں. اور جناب عائشہ جیسی کھلنڈری عمر ہوتی نا 17-18 سال, اللہ کے رسول کا جب آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اگر تم اجازت دو تو مجھے عائشہ کے گھر چھوڑ دو, اگر مجھے اجازت دو تو مجھے عائشہ کے گھر چھوڑ دو. اللہ اکبر. اور دوسری طرف جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو محبت اللہ کے رسول کو جناب ساری بیٹیوں سے تھی, لیکن جو راز و نیاز کی باتیں جناب فاطمہ سے تھیں وہ کسی اور سے نہیں تھی. بڑے سبق ہیں ان واقعات میں میرے بھائیوں. تو بات میں کر رہا تھا عورتوں کے حقوق کی, عورتوں کے معاملات کی. میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, خدا کی قسم اسلام نے تمہیں جو حقوق دیے ہیں پوری کائنات نہیں دے سکتی, قیامت تک نہیں دے سکتی. آج نہیں تو کل, قیامت تک جتنے حقوق کے علم بردار آ جائیں,
کوئی تمہیں اسلام سے بڑھ کر حق نہیں دے سکتا، اسلام سے بڑھ کر عزت نہیں دے سکتا، اسلام سے بڑھ کر پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں جس بھی رستے پر چلو گی وہاں ذلت ہے، وہاں رسوائی ہے، وہاں بدماشی ہے، وہاں عزتوں کا کھلواڑ ہے۔ اس دنیا کے اندر رلنے اور رلانے کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔